آج ایک مفید بات میں نے جو اپنے مطالعے سے حاصل کیا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ ہٹا کٹا نوجوان تھا، وہ دن بھر اپنی کمائی کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور شام کو مسجد میں جو آ جاتا تو کافی دیر تک مسجد میں رکتا، اور پھر رات کو کھانا وغیرہ لے کر کے اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا، روز کا اس کا یہ کام تھا، کسی سے اس کے کوئی تعلقات نہیں، لیکن مسجد سے گھر جانے کے درمیان اس کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیچ راستے میں ایک فاحشہ عورت تھی جو اس پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ نوجوان حسین و جمیل بھی تھا، جس کو دیکھ کر کے وہ بار بار اشارے کرنے لگتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت بچایا۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر نوجوان بلکہ مردوں میں بڑے بڑے تقوی عورتوں کے سامنے بھسم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی آزمائش ہماری اگر کچھ ہوتی ہے تو عورت اور مال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ اکثر بڑے بڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں 80 سال عبادت کرنے والے ایک عابد کو صرف ایک فاحشہ عورت کی ایک بار کی صحبت نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے ایک صومعہ میں، یعنی جو گرجا گھر میں ہوا کرتے تھے پہلے، اعتکاف میں رہنے والا ایک ایسا عابد جس نے کبھی دنیا نہیں دیکھی، اس کے پاس 4 بھائیوں نے اپنی ایک بہن چھوڑ دی تھی، تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن جب وہ تجارت سے واپس آئے تب تک اس عابد نے اس سے زنا بھی کر لیا تھا، اسے حاملہ بھی کیا اور قتل بھی کر دیا تھا۔ عورت کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے دنیا میں ہمیشہ۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب یہ مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے والا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں رہنے والا، تو راستے پر جاتے ہوئے وہ اپنی نظریں بچاتا رہا، لیکن اس نے بھی ایک مرتبہ اس خاتون کو دیکھ ہی لیا اور اس کے اشاروں میں جو شہوت تھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی نے اگر مجھ کو راستہ دے دیا تو یہ میری بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظروں کے اشارے شیطان کی تیر میں سے ایک تیر ہے، اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر تم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا سگنل کو تو سمجھ لو کہ شیطان کا تیر برابر آ کر تمہارے دل پر لگ چکا ہے۔ تو یہ نوجوان اس کی طرف چل پڑا۔ وہ خاتون جو اشارے کرتی تھی، روڈ پہ راستے پہ کھڑے ہو کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، وہ چلتے چلتے اپنے گھر تک چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہو گئی دروازے میں، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک چلا گیا۔ اب دروازے تک پہنچا تو اچانک قرآن پاک کی ایک آیت اسے یاد آئی جو مسجد نبوی شریف میں سن کر کے آیا تھا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو اللہ نے تقوی دیا ہے، اگر شیطان ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ شیطان کو نہیں بلکہ اپنے اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ شیطان کے بلاوے پر نہیں جاتے بلکہ اپنے رب کی طرف آتے ہیں۔ آیت سن کر کے اس کو ایسا لگا کہ میں حرم رسول سے آیا اور کس برے کام کی طرف چل پڑا۔ اس کے بدن پر راشا طاری ہو گیا، چوکھٹ پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ خاتون اندر گئی، گھر خالی تھا، کوئی نہیں تھے گھر کے اندر، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے شرمندگی ہوئی، احساس ندامت، گر پڑا۔ اب وہ خاتون جو تھی فاحشہ، اس نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کے پاس ہی گر پڑا ہے دروازے پر، کہیں بدنامی اور لوگ مجھ سے سوال نہ کرنے لگیں۔ اس نے اپنی باندی کو لیا اور اس کو اٹھا کر کے، اس کا گھر تھوڑی دور پر تھا، اس کے گھر کے دروازے تک چھوڑ آئی، یعنی وہاں جا کر کے ڈال دیا رات کے وقت میں۔ اب یہ نوجوان اپنے گھر کی چوکھٹ کے باہر گرا ہوا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ انتظار میں تھا کہ میرا بچہ روٹیاں لے آئے گا، میں کھاؤں گا۔ رات کافی گزر چکی، تو بوڑھا باپ جو ہے دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو چوکھٹ پر اپنے بیٹے کو اس طرح پڑے ہوئے دیکھا
تو اس کو احساس ہوا کہ کچھ حادثہ تو نہیں ہوا اس سے. اٹھا کر کے گھر لایا، پانی ڈالا گیا. وہ بیدار ہوا، پوچھا کہ بیٹا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ رونے لگا کہ ابا میری ساری نیکیاں غارت ہو گئیں، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. باپ نے بار بار پوچھا کہ بیٹا بتا تو صحیح کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے دامن کو ہمیشہ بچاتا رہا. مسجد رسول میں نماز پڑھ کر میں آپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے میں لگا تھا، لیکن آج شیطان کا تیر مجھ پر چل پڑا اور میں ایک خاتون کے پیچھے اس کے گھر تک چلا گیا. اس نوجوان نے کچھ بھی غلط ابھی کیا نہیں، نہ اس کو چھوا ہے نہ زنا کیا ہے، کچھ نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چل پڑا، اتنا ہی ندامت اتنی آئی کہ باپ کو اس نے اپنا واقعہ سنایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ غش کھا کر گرا. باپ نے اس کے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ انتقال کر چکا تھا. بوڑھا باپ بہت غمگین ہوا. اس کے بعد جو حالات تھے گھر کے، فوری طور پر لوگ آس پڑوس کے آئے، غسل ہوا، جنازہ اٹھا کر کے لے گئے. رات کے وقت ہی دفن کر دیا گیا، کیونکہ موسم صحیح نہیں تھا اس وقت. لاش کو جلدی قبر کے حوالے کرنا ضروری تھا. اب انتقال کے بعد دوسرے دن خبر عام ہوئی مدینے میں، فلاں جو عبادت گزار نوجوان تھا انتقال کر گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس نوجوان کو چاہتے تھے، پہلے اس کو دیکھتے تھے مسجد نبوی میں، آپ چل کر کے اس کے گھر آئے، اس کے باپ سے تعزیت کی کہ تیرا اچھا صحت مند بیٹا کیا اچانک ہو گیا، اسے کیسے انتقال کر گیا. باپ نے سارا واقعہ بتایا، ایسے ایسے اس کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہنے لگیں. کہا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی، میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے گا. مجھے کیوں نہیں تم نے اطلاع کی؟ بوڑھے باپ نے کہا کہ میں رات کافی ہو چکی تھی، یہ سوچ کر کے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم نے جنازہ اٹھایا اور قبرستان کے حوالے کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ قبر پر آئے. تازی قبر تھی اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک آہ بھری اور یہ کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ وعدہ کیا ہے، جو اپنے رب کے خوف سے کسی چیز سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. 2 جنتیں کیا، جنت کے 2 محلات اسے دیے جائیں گے. ہر ایک کو اگر ایک ملتا ہے تو جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے. تو حضرت عمر یہ قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اے نوجوان، تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تیرے لیے، جو خوف کھایا کسی گناہ سے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مجمع اور حاضرین احباب وہ سب بیان کرتے ہیں اچانک قبر سے آواز آئی یا عمر قد اعطانیہا ربی. اے عمر، اللہ نے آلریڈی مجھے عطا کر دیا ہے، مجھے وہ 2 چیز جنتیں دے چکا ہے رب تعالیٰ. قبر سے آواز سنی، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. یعنی یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنے آپ کو صرف ایک گناہ سے بچایا اور رب نے اس کو قبر میں پہنچتے ہی اپنے وعدے کے مطابق 2 جنتیں عطا کی. آج یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام فواہشات سے بچا لے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے بچیاں جتنے بھی نوجوان ہیں، تم نے اگر زندگی میں کسی اور سامان کی حفاظت کی نہ کی، کم از کم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو. دیکھنا ہزاروں بلاؤں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، ہزاروں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. تمہارے لیے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ تیار ہے. تمہیں حسن کے نام پر جو آج بہکا رہے ہیں، تم نے ابھی حسن دیکھا کہاں ہے؟ دنیا میں یہ پھرنے والی عورتوں کے پاؤڈر، لالی اور میک اپ کو تم سمجھتے ہو یہ حسن ہے؟ یہ حسن کا 1% بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں حوران جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، جن کا حسن نہ دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے. وہ تمہارے لیے ہے، لیکن واہ محرومی اس کی جس نے ان حوروں کو ترک کر دیا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں کا جتنا بھی حسن ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے والی 4 سال 5 سال
عورت کے جیسے ہی بدن پر جھریاں پڑ گئیں، چہرے پر بل آ گئے، تو تم خود ہی پیچھے بھاگنے لگ جاؤ گے کہ کہاں ہے وہ میری ملکہ حسن جس کو دیکھنے کے لیے ہم بےتاب رہتے تھے، ختم ہو گیا۔ ساری چیزیں عارضی ہیں یہاں کی، تو بس یہاں سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے، اللہ نے حلال طریقے سے جو تمہیں بیوی رکھنے کا حکم دیا ہے، تم وہ کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن جہاں حسن کی بات آئے تو پھر تم انتظار کرو، وہ حسن اللہ دے گا جو ایک آن کے لیے بھی کبھی 100 سال تک بھی ان کا حسن کم نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں بچا رکھی، قیامت کے دن جنت میں اس کی آنکھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو، حجابات ہٹاؤ، میرا یہ بندہ اپنی آنکھوں سے میری زیارت کرے۔ جنہوں نے اپنی آنکھیں نہ بچائیں تو پھر وہ ان تمام زیارتوں سے محروم رہیں گے، نہ وہ اپنے نبی کو دیکھ سکیں گے، نہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکیں گے۔ سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے۔ مولا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔